السلام علیکم، میرا جنون چینل میں خوش آمدید۔ اوہ جی ہاں، تو شروع ہوئی ہے ان دونوں کی کھٹی میٹھی نوک جھوک۔ تو بتائیں کیسی لگی؟ اور کس پوسٹ نہیں کی تھی تو آج کوشش کر کے ایک اور ہی ابھی پوسٹ کروں گی، لیکن رات تک شکریہ۔ آؤ تمہیں گھر لے چلوں، عقیدہ نے کہا ہے۔ وہ اس کے کمرے میں آیا ہوا تھا اسے لے کے جانے کے لیے۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے تھی اور وہ آگے چل رہا تھا، جینس پہنے جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر بلو شرٹ جیسے کہ شروع کے بٹن کھلے تھے اور گلے میں سلور کلر کی چین اور الٹے ہاتھ میں گھڑی پہنے وہ بالکل آوارہ ٹائپ ہی لگ رہا تھا۔ اور ایسی ڈریسنگ وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ جو اسے دیکھے گا یا کوئی گالی دے یا کسی بھی نئے القاء بات سے نوازے۔ بقول ولی شیخ، لوگ محبت تو بھول جاتے ہیں، نفرت نہیں۔ اور ایسا بنو کہ آتا جاتا شخص آپ کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی لفظ ضرور کہے، اور میں انہی میں سے ہوں جسے دیکھ کر ہی ذہن میں ایک لفظ ابھرتا ہے، پاگل، آوارہ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسے تنگ کرنے کے لیے مستقل سیٹیاں بجا رہا تھا، اور گاڑی روڈ پر رواں دواں تھی۔ اب اس نے میوزک آن کیا تھا، اس کے بغیر ولی شیخ کا گزارا نہیں، اور فل والیوم سے چلتا اس کا میوزک آفمہ کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ مطلب تھوڑا سا احساس ہے آپ کو؟ نہیں، اس کی آنکھیں روڈ پر تھیں۔ مطلب وہ کچھ کہتی اور اس سے پہلے ہی بول پڑا۔ پہلی بات یہ ہے میری گاڑی ہے، دوسری بات میں ولی شیخ ہوں، اور تیسری بات اس گاڑی میں ایسے ہی میوزک چلتا ہے۔ اب وہ سنجیدگی سے گاڑی چلا رہا تھا۔ حنین گاڑی میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی لال لپسٹک اصل میں جان لیوا تھی۔ وہ یہ جان گیا تھا۔ اپنے چہرے پر اس کی نگاہ محسوس کرتے ہوئے اس نے حنین کی جانب دیکھا تھا وہ، اور خاموشی اب ٹوٹی تھی۔ کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس کے سوال پر وہ شرمندہ ہوا تھا۔ فوراً نظریں جھکائی تھی اس نے۔ نہیں، کچھ نہیں کہتے وہ باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ اپنے گھر میں موجود تھے۔ صاحب کا سامان نیچے والے روم میں رکھ دو۔ سکینہ نے حیرت سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا، جس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ کہیں سے عقیدہ کا دوست نہیں ہے، مگر نہ جانے کون ہے۔ اسے تشویش ہوئی تھی۔ وہ چپ چاپ ملازمہ کے ساتھ اس روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونا، یہ شادی کب تک چلنی ہے۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس محل جیسے گھر میں آیا تھا، اس کمرے میں جا کر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ خود ہی نہیں جانتی تھی کہ آگے اس نے اس شخص کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ وہ اس شخص کو لائی کیوں؟ صرف اس کا سکون برباد کرنے کے لیے۔ اس نے تو شادی ہی اس لیے اس سے کی تھی تاکہ اس کے چہرے کا سکون ختم کر کے خود کو سکون میں لے سکے، مگر یہاں تو
کچھ عجیب ہو رہا تھا، سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی آنکھ بند کی، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چہرہ آیا، سکون سے بھرپور چہرہ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے اس کے کمرے کا رخ کیا، جو بیڈ پر آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ دروازہ کو کھولنے کے لیے بڑھتا رخ کیا گیا تھا۔ اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام تھا۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ اگر ان کی رسائی ہے تو جب بنائی ہے، مچلا ہے کہ محشر میں امید بند آئی ہے۔ کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے۔ سب نے صرف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں کچھ الگ سا سکون تھا۔ اصل سکون آواز میں نہیں، نعتیں میں بے اشارات میں تھا۔ نعت میں بنے اشارہ جو ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھے، سکون اصل میں اس میں تھے۔ وہ غور سے سن رہی تھی۔ اب کی بار اس نے آنکھیں بند کی تھیں۔ کون آقا؟ دماغ میں آیا پہلا سوال، جن کا ذکر بچپن میں سنا تھا کبھی مگر غور نہیں کیا تھا۔ ایک عجیب سا اضطراب تھا اس میں، ایک بے چینی